السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ 24واں پارہ ہے سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ ایک مکی سورت ہے۔ اس کے مضامین سے جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی دعوت کو بالکلیہ طور پہ کھلے عام منظر عام پہ پیش کر رہے تھے، اور اس وقت مکے کے حالات جو پیدا ہو گئے تھے، تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ اس کتاب کے اوپر ایمان لے آ رہا تھا۔ اس کے بعد اہل مکہ کے جو چودھری تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہ دیکھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے پھیلتے جا رہی ہے، جڑ پکڑتے چلے جا رہی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ اس کو روک تھام کے لیے۔ تو بہرحال تفاسیر میں بات آتی ہے، انہوں نے باضابطہ قرآن مجید کی اس تحریک کو روکنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اور اس میں طے کیا کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قرآن سنائیں گے، ہم وہاں پہ پہنچیں گے اور جا کے اس کی مخالفت کریں گے، اور قرآن مجید کی سماعت کو روکنے کے لیے یا اس کو بے اثر کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقے اختیار کیے گئے اس وقت کہ وہ لوگ کچھ اس زمانے میں ناچنے اور گانے والوں کو لے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو قافلے آتے عمرہ وغیرہ کے لیے تو وہاں پہ بات پیش کرتے، تو یہ لوگ اپنے جناب علی ناچنے گانے والوں کو لے کے وہاں پہ جناب علی ہنگامہ برپا کر دیتے، اور ناچنے گانے والیاں جو ہے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے انہیں حربہ استعمال کیا۔ چنانچہ یہ بات آتی ہے اسی صورت میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کفرو سے مراد یہ کہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، انہوں نے تحریک چلائی قرآن مجید کے خلاف، لا تسمعوا لهذا القرآن،
جہاں بھی رسول قرآن سنا رہے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے باضابطہ پرچار کیا کہ تم لوگ قرآن مت سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن. بات صرف یہاں تک نہیں تھی، والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں وہاں پہ تم شور مچاؤ، غل کرو، کچھ گانے وغیرہ، تاکہ تمہاری آواز جو ہے غالب رہے اور قرآن کی آواز دب جائے. یہ بات ہے قرآن مجید میں آیت نمبر 26، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ آیت ہے تاکہ تمہارا غلبہ رہے، تمہاری آواز اونچی رہے اور قرآن کی آواز دب جائے. انہوں نے باضابطہ ایک تحریک چلائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنا کام کرتے رہے، اور اس کے بعد جو آیات تلاوت کی گئیں آپ نے اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور مخالفت بھی کی گئی قرآن مجید کی باضابطہ. قرآن مجید کے اوپر جو لوگ ایمان لا رہے تھے اور اس کے مطابق اپنے آبائی دین کو جو چھوڑ رہے تھے ان کے اوپر مصائب بھی آئے، مشکلات بھی آئیں. اپنوں نے، ان کے اپنے عزیز و اقارب نے ان کے اوپر جناب علی مصیبتیں ڈھائی کئی. تو اس طرح اب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آیت مبارک آ رہی ہے، آیت نمبر 30 ہے یہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیے، مطلب ایمان لائے اس کتاب کے اوپر، اللہ ہی ہمارا رب ہے. ان الذین قالوا، بے شک جنہوں نے یہ کہا، ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے. اب رب کے معنی کیا آنے یہاں پہ؟ بے شک اللہ ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمارا پالن ہار ہے، اللہ ہی ہماری ہر چھوٹی اور ضرورت حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. رب کے معنی حاجت روا، کار ساز، مشکل کشا، یہ سارے جو ہے نا رب کے صفات ہیں. فرمایا کہ جنہوں نے اب سب کچھ اپنا رب ہی کو مان لیا اور پھر ان کے جو باطل عقائد تھے باپ دادا تھے، بعد ان کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اس کے اوپر قائم رہے انہوں نے. ثم استقاموا، یہ اقرار کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پھر اس کے اوپر جم گئے، ڈٹ گئے. استقامت، کتنی مصیبتیں ان کے پاس آئی، کیسے ہی مصائب ان کے پاس آئے، لیکن جو کلمہ انہوں نے قبول کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، اس کے اوپر ڈٹ گئے، جم گئے. کئی اذیتیں پہنچائی گئی انہیں، ان کے جان و مال کا جناب علی نقصان کیا گیا، ان کے املاک کو تباہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے جائیدادوں سے ان کو محروم کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ ان کو مکے میں رہنا دشوار کر دیا گیا، جس کی واضح مثال ہجرت ہے. وہ لوگ تنگ آ کے ہجرت کر گئے. ہجرت کرنے کے معنی کیا تھے؟ سب ہجرت کرنے کے معنی یہ تھے کہ جو کلمہ انہوں نے قبول کیا اس کے اوپر وہ لوگ قائم ہو گئے، جم گئے. اور ہجرت کے معنی کیا ہو گئے؟ انہوں نے اس ایمان کے مقابلے میں، اس کلمے کے مقابلے میں اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا. ہجرت کے معنی یہ چھوڑ دیا انہوں نے اپنا گھر دار، اپنی جائیدادیں، اپنے باغات، اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں، سب چھوڑ کے خالی ہاتھ وہ مکے سے نکل گئے. یہ ہے ہجرت. اس قدر ستایا گیا. بہرحال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت. دیکھیے ایمان، یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ بہت آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ اس کے اوپر قائم رہنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے نا، وہ صرف زبانی اور قولی ایمان مطلوب نہیں ہے، وہ ایمان مطلوب ہے جو اقرار کرنے کے بعد جو تم نے اس کے اوپر ڈٹ گیا، قائم ہو گئے، اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے تم نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا. وہ ایمان مطلوب ہے. یہ نہیں کہ صرف جناب یہ ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں اس کے بعد جو مرضی کرو تم. یہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اگر ایسا ایمان ہوتا تو پورے عرب، پورا مکہ ایمان لا لیتا. ایمان لانے کے معنی تھے انہوں نے ہر وہ چیز کو چھوڑ دینا ہے وہاں پہ. یہ یعنی آج ہم چونکہ موریثی مسلمان ہیں اور چونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی جناب علی ہمارا نام رکھا جاتا ہے اور ہم کو جناب علی اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں. لیکن اصل جو مسلمان ہے یہ ہے ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر استقامت ہے. ہر چیز استقامت کے معنی کیسی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنے مشکلات کیوں نہ آ جائے، آپ کو اس کے اوپر قائم رہنا ہے. کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بعد تو آزمائش ہوتی ہے نا، لازم ہے کہ اللہ کا قانون ہے
علی بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عنکبوت کی ایک پہلی آیت مبارک آتی ہے، دوسری آیت ہے سمجھ میں دیں آپ حروف مقطعات کے بعد، اس میں یہ بات کہی گئی احسب الناس ان یقولوا احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ وہم لا یفتنون. یہ بات بڑی کلیئر کہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی چونکہ منافقین کو چھانٹنا تھا. وہاں پہ منافقین وہ تھے کہ زبان سے ایمان تھے لیکن دل میں نہیں تھا ان کا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ زبان سے کہہ دے کہ ہم ایمان لا لیے ہیں، ہم ایمان والے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا صرف اتنا کہہ دینے سے کیا وہ مومن ہو جائیں گے؟ وہ اتنا کہہ دینے سے کیا ایمان والے ہو جائیں گے وہ؟ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہوگا کیا؟ اب تم نے جو گواہی دی ہے اس بات کی، تو اس گواہی کے اندر تم کتنے سچے، اس کا امتحان لیا جائے گا تم سے. وہم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا انہیں امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا؟ نہیں. اللہ کا قانون یہی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فتنہ، فتنہ، آزمائش. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں نا، وہ امت، وہ نبیوں کی امت میں جب یہ کلمہ پڑھا ہم نے انہیں آزمایا، ان کا امتحان لیا. کیا امتحان تھا یہ؟ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یعنی ہم انہیں آزمایا کہ اس میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اس کلمے میں زبان سے کہہ لینے سے نہیں ہے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ایمان کے مقابلے میں جو ایمان کا تم نے دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی میں یہ ایمان تمہارے یہاں عزیز اور مطلوب ہے، یا پھر یہ دنیا کی تمہاری جو کچھ بھی مفادات ہیں وہ عزیز ہیں. یہ آزمائش ہوگی. آزمائش کس بات کی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد اگر کوئی چیز تمہارے یہاں عزیز ہے، کوئی چیز اہمیت کی ہے، وہ چیز کو اللہ چھین لے گا، اس میں نقصان کر کے تمہیں آزمائے گا. پھر اس کے بعد یہ دیکھے گا کہ واقعی میں تم ابھی بھی ایمان کے اوپر مطمئن ہے نہیں، پوری طریقے سے سچے دل کے ساتھ قائم ہے یا نہیں، یا پھر تمہارے دل و دماغ میں کوئی شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، یا پھر تمہارے دل و دماغ کے اندر ظاہر ہے کہ دنیا کا جو مفاد ہے کہیں یہ تو نہیں ہے. پھر یہ آزمائش ہوگی ہے، کیونکہ آج ہماری امت مسلمہ اصل ایمان کی اس کیفیت سے خالی ہے. کیا بھائی؟ خالی ہے. موروثی ایمان ہے، ایمان نہیں ہے بلکہ نہیں بول رہا ہوں، موروثی ایمان ہے، باپ دادا سے چلتے آ رہا ایمان. وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، سچا ایمان، پکا ایمان، اہمیت والا ایمان، قیمتی ایمان، جس کے سامنے دنیا کے مفادات قربان ہو جائیں، وہ ایمان اگر ہے کیا اس کی آزمائش ہوگی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت یہی اصل میں. اور ہم نے دعا بھی یہی کی تھی اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم. صرف ہدایت کی دعا نہیں کی بلکہ استقامت کی دعا کی، یعنی جو ہدایت اللہ آپ دیں گے ہمیں سیدھے راستے کی، اس کے اوپر قائم رکھیں. آپ قائم رہنا اصل چیز ہے. یہ وقتی طور پہ جذبات میں آدمی بہت سارے کام کر لیتا ہے لیکن بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. یہ چیز مطلوب نہیں ہے اللہ کو. اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ اعمال پسند ہے. کون سے اعمال؟ وہ اعمال پسند ہیں اگرچہ کہ تھوڑے کیوں نہ ہو لیکن وہ پابندی سے کیا جائے. یہ نہیں کہ جذبات میں ہم نکل گئے اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے، ختم، اس کے بعد ہم کدھر کی ایمان کدھر کی اسلام کدھر کی. یہ جذباتی ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ استقامت والا ایمان ہے. آپ اٹھا کے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیجئے پوری کی پوری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کیسے کیسے حالات پیدا ہو گئے مکی زندگی کے اندر پورے 13 سال تک.
کیسے کیسے انہیں ستایا گیا، کیسے کیسے تکلیف میں ڈالا گیا، کیا کیا مصیبت نہیں ہے خود رسول کے اوپر، ہے نا؟ یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لائے اللہ کے اوپر کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر قائم ہو گئے، جم گئے، ڈٹ گئے، اپنی ہر چیز کو قربان کیا انہوں نے، لیکن ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی انہوں نے، دنیا کے مفاد کو انہوں نے ایمان کے اوپر ترجیح نہیں دی انہوں نے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ ہم قرآن پڑھے تو یہ چیز معلوم ہوگی ہمیں ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر یہ آزمائش آخری سانس تک ہے، ایسا نہیں کہ کچھ دن آزما لیے اس کے بعد نہیں، اللہ کی مرضی ہے، زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور ہر حالت امتحان ہوگی۔ کیا بھئی، اگر آپ الحمدللہ جناب علی تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، اگر اللہ آپ کو نواز دے، یہ بھی امتحان ہوگا آپ کے لیے، اور یہ امتحان جو ایک بڑا کڑا امتحان ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ ایک آدمی مسلمان مومن ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مفلس تھا، تنگ دست تھا، لیکن اللہ نے اس کو بہت سارا نواز دیا، تو یہ نوازنا اس کے لیے ایک امتحان ہے بہت بڑا۔ لیکن ایک آدمی کھاتا پیتا تھا، اچھا تھا، مال والا تھا، اگر وہ تنگ دست ہو گیا، ہاتھ تنگ ہو گیا اس کا، یہ بھی امتحان ہے، لیکن یہ امتحان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا وہ امتحان ہے، دنیا آپ کے اوپر کھول دی جائے گی، وہ بڑا امتحان ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ میری امت کے اوپر ایسا آئے گا کہ تم بڑی کثرت میں رہیں گے، تم لوگ، یعنی میری امت کثرت میں رہے گی، اور دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، اور تمہارے گھروں کو ایسا ڈھانکا جائے گا جیسے کعبۃ اللہ کو غلاف سے ڈھانکا جاتا ہے، یعنی ڈیکوریشن، لگژری زندگی گھروں کی۔ اور پھر دیکھیے اب جتنی ہو آخری دور کی باتیں ہیں، یہ اس حدیث میں جو بات ہے نا، ہو رہی ہے، وہ تمہارے گھروں کے عالی شان ڈیکوریشن رہیں گے اس وقت۔ پھر وہ یاد کرو، اس وقت ایسا ہوگا کہ تمہارے دسترخوان کے اوپر سے ایک ڈش رکھی جائے گی، دوسری لائی جائے گی، تیسری لائی جائے گی، ایک سے کالے آتے جائیں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، ہے نا یہ حدیث۔ اور آج کتنے ہیں، آج ایک دستر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 20 25 اقسام کی ڈشز ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب تمہارے دسترخوان کے اوپر ایک ڈش رکھی جائے گی، دوسری لائی جائے گی، اس کو اٹھایا جائے گا، اور پھر دوسری لائی جائے گی، تازہ گرم مزیدار دوسرے، اس وقت کیا ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے کیا کہا، یا رسول اللہ پھر تو ہم اس دن اس وقت بڑے فارغ الحال رہیں گے، ہم کو بہت فرصت ملے گی عبادت کے لیے۔ ہاں کیا کہا، دیکھیے اب، یعنی ہم کو تو محنت اور دولت آ جائے گی، دنیا فانی ہو جائے گی، تو ہمیں اس دن عبادت کے لیے بہت ٹائم ملے گا، پھر تو وہ دن تو ہمارے لیے اچھے ہوں گے یار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، وہ دن کے مقابلے میں آج تمہاری دنیا جو تنگ ہے نا، یہ اچھے ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اسی لیے جب دنیا کھول دی جائے گی تو پچھلی قومیں جیسے دنیا کے پیچھے پڑ کے ہلاک ہو گئے نا، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر دیکھیے پیشن گوئی، وہی حال ہے آج۔ دنیا کے پیچھے سب سے زیادہ کون بھاگ رہا آج؟ جائزہ لو آپ، کوئی غریب پیسے والا ہی بھاگ رہا، جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ غریب تو بیچارہ جو بھاگ رہا صرف پیٹ پالنے کے لیے، بھوک کے لیے بھاگ رہا ہوں گا، لیکن سب سے زیادہ زمین کے اوپر فتنے فساد پھیلانے والے بھی کون ہیں؟ مال کے لیے، مال والے کے، کوئی مال کی کمی نہیں ہے ان کو۔ آپ جائزہ لیجیے ذرا ٹھنڈے دل سے، دیکھیے اب کون بھاگ رہا، کون قتل و غارت کر رہا، آخر کون آگے آگے ہے۔ اگر غریب غربا یا دوسرے لوگ بھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے ورغلانے پہ ہی کر رہے ہیں، وہ بھی وہی مجرم ہے اصل میں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس،
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے, اللہ اے میرے رب تو مجھے ایسی زندگی عطا کر تاکہ مجھے ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن آدھا پیٹ کھاؤں یا کچھ بھوکا ہوا. کیوں؟ جس دن پیٹ بھر کے کھاؤں تیرا شکر ادا کروں, اور جس دن مجھے کم ہے میں صبر کروں. وہ زندگی عطا کر. دنیا کے جو فراوانی ہے نا, یہ سب سے بڑا امتحان ہے. یہ غربت کو امتحان نہیں ہے زیادہ, بلکہ غربت میں تو بندہ اللہ سے رجوع ہوتے رہتا ہے, بار بار اللہ کی طرف پلٹتے رہتا ہے, وہ اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے انہیں. لیکن جیسے مال آ گیا اس کے پاس, وہ سب چھوڑ دیتا انہیں. اللہ محفوظ رکھا بھائی. تو سب سے کڑا امتحان وہ ہے کہ دنیا آپ کے اوپر کھول دی جائے. وہ امتحان بہت بڑا ہے. دنیا کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے نا, یہ امتحان اتنا کڑا نہیں ہے. یہ بات کو سمجھنا چاہیے. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, منہ میں پانی آتا, سامنے والا دیکھو کیسے بلڈنگ کا ٹوکرا, ہم کو تو 2 وقت کا کھانا بھی صحیح نہیں مل رہا. اللہ کا شکر ادا کرو آپ. شکر. یہ آدمی کی سوچ جو ہے نا, انسان کا احساس ہے کمتری کا شکار بنا دیتی ہے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ, اللہ آپ کو مال دے کے کئی مصیبتوں میں, کئی پریشان. آپ دیکھتے ہوں گے بہت بڑا پیسے والا, بہت بڑا ہے, 1-2 کروڑ کی گاڑی کے اندر پھر رہا, فلاں فلاں. آپ خالی باہر سے دیکھ رہے ہیں, اندر سے کھوکھلا ہے انہیں. اس کو اندر سے کتنے پریشانی آپ کو نہیں معلوم. کبھی تو سیکورٹی کا مسئلہ بھی بن رہا اس کو, صاحب میں باڈی گارڈوں کو لے کے پھرا ہوا ہے, اپنی حفاظت کے لیے گینگ بناتا, انہیں ٹیم بناتا. یہ ساری چیزیں آپ کا ہیں بھائی, الحمدللہ. کھا پی کے جو بھی موٹا داٹا ٹھیک ہے آپ. یہ صرف دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. یہ اللہ فرمائے کہ نہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہتے بات عرض کر رہا ہوں بھائی کہ آزمائش ہوگی, امتحان ہوگا. اس میں آپ مال بھی ملے گا, وہ بھی آزمائش ہے. تنگ دستی کے حالات, وہ بھی آزمائش ہے, وہ بھی امتحان ہے. ہر حال میں وہ امتحان ہی امتحان ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت اصل چیز ہے ایمان کے بعد. اب جب یہ معاملہ چلتے رہا نا, وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ آتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, تمہاری یہ امتحان ہم زندگی میں لیتے رہیں گے, وقتاً فوقتاً یہ چلتا رہیں گا. یہ امتحان وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اب یہاں پہ فرماتے اللہ تعالیٰ مشکل کے مشکل حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں ایمان والوں کے لیے, خاص طور پہ کوئی مشکل, آخری حالت کیا ہے جب ان کی جان کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے. مال تو گیا, جان خطرے میں, وہ ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے بعد اب کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تتنزل علیہم الملائکہ. آخری وقت ہے ایک مومن کی, اب اس کی جان بھی جانے والی ہے امتحان میں, آخری میں. تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کا ایک جھنڈ کا جھنڈ نازل ہوگا. تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ کی ایک فوج آئے گی اب اس کے استقبال کے لیے, اس بندے مومن کی استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا. تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جاؤ اور اپنے اس بندے کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کوئی غم کوئی خوف مت ہے تمہارے لیے. کیا؟ اللہ تخافوا, کوئی خوف نہیں ہے تمہیں اب, ولا تحزنوا, ورنہ کوئی غم کوئی رنج. کیوں؟ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. فرشتے آ کے انہیں بشارت دیں گے, اب اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر چکے ہیں, تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. فرشتے آ کے وَابْشِرُوا, اور فرشتے آ کے اس بندے کو اللہ کی طرف سے بشارت دیں گے, خوشخبری دیں گے. بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جنت کا,
اب وہ فائنل ہو چکا ہے تمہارے لیے. فرشتے آ کے یہ بشارت دیں گے اس بندے کو, اور اس وقت اس بندے کی خوشی کیا ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اتنی بڑی خوشی ہوگی. کنتم توعدون, اللہ نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا تھے وہ پورا ہو چکا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست اور کارساز ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست اور کارساز ہیں. یہ بشارت دی جا رہی ہے مومنین کو. اس کے بعد وہ جنت کیا ہے, چھوٹا سا کچھ ایک دو جملوں میں اس کو سمجھایا گیا ہے. تفصیلات تو قرآن میں بہت ہے, لیکن یہاں پہ وہ جنت کیسی ہوگی, وہ جنت میں کیا ملے گا, دو جملے ہیں یہاں پہ صرف, اس میں کھینچ دیا. قرآن کی بلاغت ہے یہ. وہ کیا ہے جنت؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دیکھیے اب جنت وہ مقام ہے تمہارا نفس جو چاہے گا وہ تمہیں ملے گا. دیکھیے اب آپ صرف دو ہی جملے قرآن کے, پوری وہ ساری چیزوں کو سمٹ لیا گیا, پوری جنت کو اس میں. وَلَكُمْ فِيهَا, اور تمہارے لیے اس جنت میں مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہارا نفس چاہے گا. اور اس کے بعد ایک تو نفس چاہے گا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو مانگو گے وہ حاضر کر دیا جائے گا. وہ جنت ہے وہ, اور یہ ہمیشہ کی ہے. اس جنت کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے, اور جنت میں وہ فرشتے جو ہے وہ خوشخبری لے کے نازل ہو چکے ہیں, اور اس وقت وہ دنیا سے چلے جا رہا سمجھو, یہ بشارت لے کے. اس سے زیادہ اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کسی اور کی؟ ہاں, اور وہ جانے والے کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے. اس کے بیوی ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کی جائیداد ہے, کوئی غم نہیں ہے چھوٹنے کا اس سے. کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں, وہ تو ایک نہ ایک دن چھوٹنا ہی تھا وہ. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے ایک ایسی جنت رکھا ہے, اس کے مقابلے میں دنیا میں جو کچھ تھی اس کے سامنے ہیٹ ادنا معمولی ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہ, اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. اور یقیناً وہ لوگ جن کو مرتے وقت کوئی جنت کی بشارت نہیں ملتی ہے نا, جب وہ مرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. کس بات کی؟ یہ بیوی ہے, یہ بچے ہے, یہ جائیداد ہے, یہ فلاں کیا ہوگا, چھوڑنے کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جس کو جنت کی بشارت مل جائے اس کو چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوتا. یہی تو بات اوپر بتا دی گئی, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے رنج کا, کوئی چیز چھوٹ رہی ہے آپ سے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. انسان دو حالتوں سے ہمیشہ پریشان رہتا. دنیا کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں گے, کوئی بھی انسان, چاہے اس کو حکومت ملی ہو, چاہے اس کو صحت ملی ہو, چاہے اس کو شہرت ملی ہو, چاہے اس کو دولت ملی ہو, جو بھی ہے, جو بھی اس سے ملا ہے, ہر چیز کے ساتھ جو بھی نعمت اسے ملی ہے نا, ہر چیز کے ساتھ اس کو خطرہ ہے نہیں. حکومت ملی, خطرہ ہے, جا بھی سکتی کبھی بھی, تختہ پلٹ سکتا ہے نا, خطرہ ہے نہیں. اب دولت ملی, کبھی بھی آپ جناب علی فٹ پاتھ پہ آ سکتے ہیں, خطرہ ہے نہیں. صحت ملی, آپ بیماری کا خطرہ ہے نہیں. شہرت ملی, ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذلت کا خطرہ ہے, آپ کی بے عزتی کا خطرہ ہے. تو دنیا میں جو بھی انسان کو ملا ہے نا, ہر چیز ملنے کے ساتھ اس کو خطرہ لگا ہوا ہے. یہ ہے اصل چیز. اسی لیے کہا خوف, خوف کے معنی کیا ہے؟ خطرہ, ڈر لگا ہوا اس کا. پھر آگے چل کے فرمایا کہ غم اور رنج, اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو چیز اسے ملی تھی اگر وہ اس سے چھین جائے تو پھر اسے ایک رنج اور غم ہوتا ہے. کیا سے کیا ہو گیا بھائی, کیا تھا کیا ہو گیا, کیا بھائی. پوری دنیا کی زندگی یہ ہے پوری.
اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت تم کو ملنے والی ہے نا، اللہ فرماتے وہاں پہ یہ چیز ہوگی نہیں. جو چیز بھی تمہیں ملے گی وہ ابدی ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی، اس کو زوال نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ خود تمہیں موت نہیں آئے گی. کیوں؟ ابدی زندگی ہے. وہ دنیا کی جو زندگی ہے یہاں پہ آپ کو ایک عمر دی گئی ہے، ایک وقت دیا گیا ہے، اس کے بعد ختم ہے معاملہ. کہ وہاں کا معاملہ اللہ فرمایا لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی. کتنی بڑی بشارت ہے. تمہیں موت جنت میں نہیں آئے گی. ہاں وہ موت جو ایک تھی وہ آ چکی دنیا میں، وہ اب دوبارہ موت نہیں آئے گی. ہمیشہ عیش کرو تم. یہ بشارت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کن لوگوں کے لیے؟ ایمان لانے کے بعد اسلام کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پیر ڈگمگاتا نہیں، پھر وہ ان کے اندر کوئی جنبش نہیں پیدا ہوتی، مضبوط ہو جاتے ہیں ایمان کے اوپر. کتنا ہی دنیا کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، برابر اس کو برداشت کرتے ہیں، جھیلتے ہیں. یہ بات کہی گئی یہاں پہ. ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم مانگو گے. تشتہی انفسکم، تمہارا نفس جو چاہے گا. ہر انسان سمجھتا کیا اس کا نفس کی خواہشات کیا ہے، ہر انسان. یہ جملہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے فرمایا جنت میں جانے والا ہے. نزلا من غفور الرحیم. یہ تو سب سے بڑی بشارت ہے، یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے. بھی وہ خوشخبری کیا ہے؟ یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں نا، جنتی لوگ، ان کے متعلق اللہ فرماتے نزلا من غفور الرحیم. غفور اور رحیم جو اللہ ہے نا، یہ ان کے میزبان اللہ ہوگا اور اس کے جناب علی مہمان رہیں گے. اللہ میزبان ہوگا جنتیوں کا، اور جنتی اللہ کے مہمان ہوئیں گے. اتنی بڑی بشارت دی اللہ نے، اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشخبری. رب کائنات اس کے مہمان رہیں گے. یہ کیا شان ہوگی، وہ کیا مقام ہوگا. وہ ہمارے پاس تو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے بھائی، کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. اہمیت ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہوتی. پھر غفور اور رحیم جو اللہ کے دو صفات ہیں، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ ان کا میزبان ہوگا اور یہ اس کے مہمان رہیں گے. غفور اور رحیم. اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ دو بادلوں میں چلے گئے. اصل تعلیمات یہ ہے. اب ہمارے محراب اور منبر سے اسلام والے تو خالی قصے، کہانیاں، واعظ و بیان چل رہی ہیں. اس وجہ سے کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی اثر نہیں ہے. قرآن تو ہے نہیں ہمارے محراب اور منبر سے. وہ حضرت، یہ حضرت، اتنے بڑے اتنے بڑے. ارے بھائی قرآن میں جو اثر ہے نا وہ کسی کے کلام میں نہیں ہے. وہ کتنی بھی آپ تقاریر بہترین کر لیں، آپ کتنے بہترین جناب وائس کیوں نہ بن جائیں آپ، لیکن قرآن کے اندر جو اثر ہے، یہ رب کائنات کے الفاظ ہیں. قرآن اس کی جو تاثیر ہے، جب یہ کسی کے اوپر چڑھ جاتی ہے تو پھر اترتی نہیں ہے، اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. پھر بشرطے کہ قرآن پیش کرنا پڑے گا آپ کو. تقریباً آج ہمارے پاس جتنے بھی بڑے بڑے جلسے جلوس واز سب قصے، کہانیاں، روایات، بیانات، واز، یہی ہو رہا. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پیش کرتے تھے ممبر سے، اور کچھ نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت کی بات ہے،
یتلو علیہم آیاتن، ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں وہ تمہیں، ہماری آیات کے ذریعے سے تمہیں سمجھاتے ہیں، ہماری آیات کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ہماری آیات کے ذریعے سے تمہاری تربیت کرتے ہیں، تو پھر وہ 100% تربیت ہوگی، اس کی تربیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے معاملہ، اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج ارے مولانا صاحب آ رہے ہیں، بڑا زبردست آیات بیان کرتے ہو، سمجھ میں آ رہا، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھ کے ان کے واضح بیان کو، قصے کہانیاں، کبھی کوئی خواب، کبھی کوئی حکایت، کبھی ان کا قصہ، کبھی ان کا قصہ، یہی چلتے رہے گا۔ قرآن تو آپ کو نہیں کے برابر ملیں گے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے اصل میں، جو ہماری اصلاح نہیں ہو رہی امت کی۔ آج لوگ قرآن کھول کے قرآن کے آڑ میں قرآن کو جناب برائے نام پیش کر کے باقی کی ساری اپنی باتیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی اصلاح نہیں۔ اب اس کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے نا، وہ بڑی اہمیت ہے اس میں۔ یہ تو رحمان کے مہمان رہیں گے یہ لوگ۔ اس کے بعد بولا اللہ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سلسلے بیان جو چل رہا ہے نا اس میں اب، اور اس شخص سے زیادہ بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کون ہے وہ شخص جو اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ قولا ممن دعا الی اللہ، وہ کون ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا، اپنی بات ہی نہیں کر رہا، انہیں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کا کلام ہے وہ پیش کر رہا اور اللہ کے بندوں کو بلا رہا، اللہ کے کلام کی طرف، قرآن کی طرف بلا رہا، قصے اور کہانی کی طرف نہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دعا الی اللہ۔ اس کی تشریح آتی ہے دوسری سورہ یوسف کے آخری آیات میں، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا، صحابہ کا منصب کیا تھا، فرمایا وہاں پہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، آپ بتا دیجئے میرا طریقہ کیا ہے، میرا کام کیا ہے، یہ بتا دیجئے کھول کے، وہ کیا کام ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ بتا دو آپ میرا کام، میرا طریقہ یہ ہے، میں تم سب کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ادعو الی اللہ، دیکھ رہے ہیں ومن دعا الی اللہ یہاں ہے، وہاں ادعو الی اللہ، اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی جو بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور وہاں فرمایا رسول کے متعلق کہ میرا طریقہ یہ ہے، میری دعوت یہ ہے کہ ادعو الی اللہ ھذہ سبیلی، میرا راستہ، میرا طریقہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ صرف اللہ کی طرف بلانے کے معنی کیا ہے؟ صرف آؤ اللہ کی طرف بولا نہیں ہے، وہاں پہ اس کی تفصیلات بھی ہے قرآن میں۔ وہ تفصیلات کیا ہے؟ جب رسول اللہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں قرآن کی آیات سے، تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین سے غذا دینے والا اللہ ہے، ہواؤں کا چلانے والا اللہ، یعنی اللہ کی طرف بلانے کے معنی یہ ہیں، یہ ساری چیزوں کو پیش کر رہے ہیں آپ۔ اب جب کائنات کی نشانیوں کو جو پیش کریں گے آپ پبلک کے سامنے، تو کسی شخصیت کا تذکرہ آ ہی نہیں سکتا۔ کیا بھائی؟ اس کائنات کو جب پیش کریں گے آپ اللہ کی معرفت کے لیے، تو کسی شخصیت کا ذکر ہی نہیں آ سکتا وہاں۔ کیوں؟ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، کوئی پیدا کری سو یہاں پہ ہے، کوئی کچھ پیدا کرے گا، ان کچھ ہے ہوتا ان کا ذکر بھی آئے گا۔ پھر ادعو الی اللہ میں یہی بات ہے، اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عظمت بتاتے ہیں، اللہ کی معرفت بتاتے ہیں، اللہ کون ہے بتاتے ہیں تمہیں، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کائنات کون چلا رہا ہے، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے ہیں قرآن سے۔ تو اس میں نہ تو کسی شخصیت کا ذکر ہو سکتا ہے، نہ تو خود رسول اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں بھی اس کا بندہ ہوں، میں بھی اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ صرف یہ بات بتائی جا رہی ہے نا یہاں پہ خاص طور پہ ادعو الی اللہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور پھر یہ بات بھی صرف دعوت نہیں،
دعوت تو دے رہے ہیں ہم، لیکن ساتھ میں کیا بات فرمایا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی طرف بلانے والا جو ایک کام پہ لگا ہوا ہے نا، اس کی عملی زندگی بھی اسلام کے مطابق ہونا. وَعَمِلَ صَالِحًا وہی بھی پیش کریں. مطلب یہ کہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، اس کے اوپر میں بھی عمل کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ خالی واز کر کے چلے جا رہا ہوں میں، ہے نا. آج ہمارے پاس واز و بیان ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے بال کی کھال نکالی جاتی ہے، لیکن گھر میں کہ تو ہماری زندگی اسلام کے خلاف ہے، میرے بچے اسلام کے خلاف ہے، میرا گھر اسلام کے خلاف ہے. باہر تو بہت بڑے تقریراں کر کے جا رہا ہوں میں، بہت بڑے واز کر کے جا رہا ہوں میں، سمجھ میں آ رہا، لیکن میرے گھر میں خود اندھیرا ہے. باہر مریدوں میں، شاگردوں میں بڑا مشہور ہوں میں، لیکن گھر میں تو پیسے کی عزت نہیں ہے میری. کیوں نہیں ہے؟ گھر کے اندر کھلی ہوئی کتاب ہے میری، ساری کمزوریاں گھر میں معلوم ہو جاتی ہیں. تو وہ حساب سے کوئی اثر نہیں ہے اس کا. تو ہونا کیا چاہیے یہاں پہ؟ وقال وعمل صالحا، وہ بھی عمل کرے اچھے. جو بات اچھی بات بتا رہا نا، وہ اچھی بات کے اوپر اس کا بھی عمل ہو، یہ بات ہے. وقال اننی من المسلمین، اور یہ دعویٰ کرے باضابطہ کہ میں مسلمان ہوں، پکا دعویٰ ہے یہ میرا، میں مسلمان ہوں. تو مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ مسلمان عربی لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے. اس کے اردو میں معنی کیا ہیں؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں مسلمان ہوں بولنے کے معنی کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں بولنے کے لفظی معنی یہ ہے کہ میں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. یہ اس کے لفظی معنی ہے. یعنی میری نہیں چلیں گی، اب صرف اللہ کی چلیں گی. اس کے لفظی معنی ہے یہ. مسلم کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، ختم. اسے کہتے ہیں مسلم. وہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ. دعویٰ یہ کرے، اور دعوے کی دلیل میں اس کی زندگی ہے پوری کی پوری، اور یہ بتائے کہ میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں کے معنی کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو، اپنی آزادی کو، اپنے اختیار کو ختم کر دیا ہے. اب میری مرضی نہیں چلیں گی، اللہ کی چلیں گی. یہ ہے مسلمان کے معنی. وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یہ بات بتائی جا رہی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. حسنہ اور سیئہ. حسنہ کے معنی جو اچھی چیز ہے، اچھے اعمال ہیں جو انسان پسند کرتا ہے انسان اس کو، اور سیئہ یعنی برے اعمال، برے کام ہر انسان کی نظر میں جو برا ہو. یہ نہیں کہ کوئی طبقے کے اندر وہ بری بات ہے، نہیں، ہر انسان اس کی فطرت جناب علی اس کو نہیں پسند کرتی، اسے کہتے ہیں سیئہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اعمال برابر نہیں ہو سکتے. اچھا عمل یا برا عمل، نیکی یا بدی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن فیصلہ کر رہا آپ کو، یہ بتا دے رہا ہے، اور ہر انسان بھی اس کو مانتا ہے. ادفع باللتی احسن. اب کرنا کیا ہے تمہیں؟ اب دیکھیں امتحان اوپر سے جو چل رہا نا، اس کا ذکر آ رہا. پھر جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط سلوک ہو. اچھی بات بتا رہے ہیں کہ سامنے والا گالی دے دے، ہے نا، ہوتا ہے نا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہارے ساتھ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ تم معاشرے کے اندر اچھے کام کر رہے ہو، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہو، اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہو، اور اس کے مقابلے میں معاشرہ آپ کے خلاف ہو رہا، یا معاشرہ آپ کے خلاف جناب علی گالی گلوچ پہ اترا ہوا ہے، یا معاشرہ آپ کو ستا رہا ہے، یا آپ کے اندر نقص نکال رہا ہے، تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ اکساتا ہے. کیا اکساتا ہے؟ ارے بھائی تو کوئی خراب بات ہی نہیں کر رہا، اتنی اچھی بات کر رہا، اس کے باوجود انہیں تیری مخالفت کر رہا. ہوتا ہے نا. اب شیطان کا ہے یہ.
اندر سے آتا نا دل میں، ارے بھائی میں تو اچھی بات کروں، انہیں تو میری مخالفت ہی کر رہا، میں کیا بری بات بولا؟ تاکہ آپ کو جذبات میں لانے کے لیے، وہ آپ کو بھی ویسا ہی کرنے کے لیے، یعنی پتھر کا جواب پتھر سے دینے کے لیے آپ کو تیار کرتا شیطان آپ کے اندر، کیونکہ نفس تو ہر انسان میں ہے نا، اب یہ شیطان کا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین فارمولہ بتا رہے ہیں یہاں پہ، دیکھو اگر معاشرے میں کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے یا آپ کے متعلق کوئی گالی گلوچ کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی برائی کو نظر انداز کر دو اور اس کے ساتھ تم بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن کا فارمولہ ہے مسلمانوں کو، اگر واقعے میں وہ قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، نبی کو مانتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کا فارمولہ ہے، یہ حکم ہے۔ معاشرے میں تمہیں کیسے رہنا ہے، برے انسانوں کے درمیان میں کیسے رہنا ہے، وہ اللہ بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط معاملہ کر رہا، برا سلوک کر رہا ہے، تو تم اسے کیا کرو؟ نظر انداز کر دو، اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو، تم صبر کرو تم، اور کوئی برائی کا بدلہ برائی سے مت لیو تم۔ اگر تم صبر کرو گے، برائی کا جواب اگر بھلائی سے دو گے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تمہارا جو مخالف ہے نا، اس کے ساتھ تمہارا رویہ اگر ایسا ہی رہا، وہ برائی کر رہا تم اس کے ساتھ اچھا کر رہی، اس کے تم ساتھ دے رہی، اس کے مصیبت میں کام میں آ رہی، اگر ایسا ہی کرتے رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ مخالفت کرنے والا، وہ تمہارا دشمن، تمہارے اس رویے سے کیا ہوگا؟ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، تمہارا ہمدرد بن جائے گا۔ اب تک تمہارے خلاف تھا انہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب جو تمہاری مخالفت کرے گا وہ تمہاری تائید میں ٹھہر جائے گا۔ رسول اللہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہی رہا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کون لوگ بنے؟ جو آپ کی مخالفت کرے تھے، ہے نا؟ وہی لوگ کرے نا، وہی لوگ ٹھہر گئے آپ کے آ کے۔ پوری آپ سیرت پڑھ لیں گے ہم تو آپ دیکھ لیجیے پورا کیا ہے۔ وہی حضرت عمر ہے، آپ کو قتل کرنے آئے تھے، لیکن بعد میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کی گردن ماروں گا بول دیا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے اس آیت کے اوپر جو عمل تھا، وہ عمل یہ ثابت کر دیا عملی طور پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کے اندر کیا رزلٹ ہے، کیا نتائج نکلے، وہ قیامت تک کے لیے یہی آیت قرآن میں موجود ہے۔ اگر اسی کے اوپر امت مسلمہ اگر کاربند ہو گئی تو آج زمین کے اوپر امت مسلمہ کی مخالفت کی بجائے آج ان کی ہمدردی میں لوگ اٹھیں گے آج۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ کے اس نسخے کو اپنا جائے، شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنایا جائے۔ صرف یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے، اور پھر یہ معمولی بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں آگے چل کے وہ تمہارا دوست بن جائے گا، اور وہ بھی جگری دوست بن جائے گا۔ ولی حمیم، ولی کہتے ہیں تمہارا دوست بن جائے گا، اور حمیم کہتے ہیں جگری دوست۔ اور اس سے پہلے آیت کیا آئی تھی؟ اس سے پہلے آیت آئی تھی ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ، عداوت، عداوت کا لفظ آیا تھا۔ عداوت کے معنی ہے دشمنی۔ اگر یہ دشمنی ہوئی ہے کسی سے، اگر اس کے ساتھ تمہارا رویہ اگر یہ ہے، اللہ کا بتایا طریقے پہ ہے، تو پھر وہ تمہارا دشمن کیا ہوگا؟ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ ولی حمیم، کہ اللہ کی بات ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے نہ تو ہماری دشمنی ختم ہو رہی، نہ تو ہماری دشمن ہمارے کنٹرول میں آ رہا۔ دن پہ دن ہم ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں طاقت کا بدلہ طاقت سے لیں گے، نہیں، میں بولا طاقت کا بدلہ طاقت سے نہیں، کچھ اور کرنا ہے تمہیں کام۔ یہ دنیا کے قوموں کے اصول ہیں، یہ طاقت کا بدلہ طاقت سے، لیکن اللہ فرماتے کہ تمہارا یہ اصول نہیں ہے۔ تمہارا اصول تھے کہ طاقت نہیں، بلکہ یہاں پہ تمہیں اخلاق کا اظہار کرنا چاہیے،
انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی کے اندر. کأنہ ولی حمیم. لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ کام کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر کا مادہ ہے. ہر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ بول رہے ہیں اس کے بعد نسخہ بتا کے کیا بول رہے ہیں؟ پرہیز ہے. اب حکیم صاحب نسخہ تو بتا دیے. دوا کھا لینا آسان ہے، پرہیز کرنا یہی ہے سارا مسئلہ. آدمی دوا کھانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا. یہ پرہیز کا جو معاملہ ہے نا وہاں آدمی گھٹنے ٹیک دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو پرہیز ہے تم اچھی بات کرو گے، لیکن یہ پرہیز کے لیے کیا، پرہیز کا کیا ہے تمہیں کرنے کا؟ اب یہ حالات پیدا ہوں گے تو تم ان حالات کو نمٹنے کے لیے کیا کرنا؟ تمہارے اندر صبر کی ضرورت ہے. جذبات میں تم کام نہیں کر سکتے. اب نہیں بھائی نے بہت ستا دیا، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں بولا اللہ تعالیٰ. اور ایک بات آپ یاد رکھ لیجیے، اب اللہ کی لڑائی، ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں نا، دین کے لیے لڑنے کے میں اللہ کی لڑائی، اللہ کی لڑائی اللہ کے بتائے طریقے پہ لڑیں گے تو آپ جیت سکتے. یہ جملہ یاد رکھو آپ. اللہ کی لڑائی اگر تم اپنے طور پہ لڑیں گے نا تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے تم. یہ بتا دیا قرآن. اللہ کی لڑائی تم لڑ رہے ہیں دین کی، تو اللہ کے بتائے طریقے پہ لڑائی ہونا تو نتیجہ نکلے گا. نہیں تم اپنے طور پہ لڑیں گے بولیں گے تو نتیجہ نہیں نکلتا. پھر اب اپنے طور پہ لڑیں گے بولے تو کیا ہے؟ اب آج کل جمہوریت نظام ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اب جتنا بولے تو اللہ کی لڑو تو ایمانداری سے لڑو، امانت داری سے لڑو. ووٹ لینا ہے سیدھے تھے، بےمانی مت کرو، جو ڈالے وہ ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. اب یہ خیر و برکت کے ووٹاں بول کے جناب علی یہ سب ڈال کے پھر یہ اللہ کی لڑائی ہے. اب یہ نہیں، اللہ کی لڑائی کیا ہے؟ اس میں امانت داری ہوگی. اب اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا. دنیا میں کامیابی ملے یا نہ ملے، لیکن اوپر تو آپ کو یہ کامیابی مل گئی جنت کی. یہ تو چھوڑ دو اس کو، باپ سیکنڈری چیز ہے، ملے تو ملی، نہیں تو نہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا. اور یاد رکھو یہ وہی لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں جو صبر والے ہیں. اس لیے قرآن میں کیا بات کہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بشارت دی ہمیں؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ساتھ ہے سے کیا مطلب؟ اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد، اس کی حمایت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں. وما یلقاها الا الذین صبروا. وہی لوگ کر سکتے ہیں یہ کام جو صبر والے ہیں، اور صبر والوں کے ساتھ اللہ کی حمایت ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. دوسری بات یہ ہے یہ ہمت کے کام ہے، یہ دل گردے کے کام ہے، یہ بزدلوں کے کام نہیں ہے. یہ ہمت. اوپر بات آئی تھا ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، قائم ہو گئے پوری جرت کے ساتھ. تو صبر کے معنی بے بسی کے نہیں ہے. ہمارے پاس صبر بولے تو بے بسی کے ہو جائے. صبر کے معنی بڑے ہمت کے کہائیے. طاقت اور قوت اعلیٰ ہی یہ صبر کر سکتا ہے. غصے کو پی جانا یہ بزدلی نہیں ہوتی، انسانیت کا اعلیٰ ترین ظرف ہوتا ہے غصے کو پی جانا. اور غصے میں کہ آدمی کو چلر حرکتیں کرنا یہ چچورے لوگوں کی، کمزور لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے یہ بات فرمائی وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں، ایک تو صبر والے اور دوسرے ہمت والے لوگ. ہمت کر لینا کام کرنے کی. ہمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب ایک آدمی بہت بڑا دادا، بہت بڑا وہ ہے جناب علی، مشہور ہے، انہیں لوگ اس کے نام سے جناب علی پیشاب نکل جاتا ہے، اتنا ڈرتے ہیں اس سے. لیکن اس کے سامنے ایک چھریرا دبلا پتلا ہمت والا ہے. آپ دیکھیں گے نا اکثر بڑے بڑے پہلوانوں کو جو بالکل چھریرے لوگ آ کے ٹبا کے نکل گئے. کیا بھائی ٹبا کے نکل گئے بھائی، کیا ہے اس کو کچھ بھی کیا ہے؟ وہ ہمت.
اسے کہتے ہیں وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم. یہ کام وہی لوگ یہ کام کو اٹھا سکتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں جو ہمت والے ہیں، دل گردے والے ہیں، جن کا ارادہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، وہ لوگ کام کر سکتے ہیں. جذبات میں آ کے نہیں، جذبات میں آ گئے کچھ بھی نکل گئے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے، ختم نہیں. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا، اب اس کا جو ریئیکشن ہے، یہ بات اگلی آیت میں آ رہی ہے 36 میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ ساری باتیں اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ساری باتوں کی ہے نا اوپر سے. اللہ ہمارے بنانے والا ہے، اللہ ہمارا بنانے والا ہے. اللہ نے ہمارا نفس بنایا ہے، اور ہمارا نفس میں اللہ نے ہر چیز کو رکھی ہے. اس میں جذبات بھی ہے، اس کے اندر خوشی اور غم بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے اس کے اندر. تو انسان کا جو نفس ہے نا، وہ نفس کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ ہے نا. تو اب یہ حالات اگر پیدا ہو گئے آپ کے ساتھ، آپ کی مخالفت میں، اور آپ صبر کر رہے ہیں آپ، اور آپ ثابت قدم ہے دین کے اوپر آپ، تو اس کے بعد اب شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو اس مقام سے ہٹانے کے لیے آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ وسوسے ڈالتا ہے. ارے ایسی طرح تو لوگ پہن لیں گے تیرے کو، لوگ کمزور سمجھیں گے تیرے کو. سمجھ میں آ رہا کیا؟ ایسے ایسے باتیں بتا کے آپ کو کمزور کر دیتا ہے، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ، یعنی اوپر جتنی باتیں آ رہی ہے نا، ان باتوں کے خلاف اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے تو شیطان کی طرف سے. اما ینزغنک من الشیطان نزغن، یہ نزغ ہے، یعنی جو اچھے کام آپ کر رہے ہیں نا، اس کے خلاف کوئی وسوسہ آ رہا، آپ کی ہمت آپ ہار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ ارے صبر کر رہا، تو لوگ بول رہے کیا صبر کر رہا، بزدلی کب تک ہے، یہ اٹھ کچھ بھی کر. اس قسم کی بہت سارے باتیں آتی ہیں. یہ باتیں شیطان کی طرف سے ہیں. اور جب یہ باتیں آ گئے آپ کے پاس، تو انسان چونکہ تھوڑا سا وہم کا بھی شکار ہو جاتا ہے. اگر یہ شیطان ڈالا اس قسم کی باتیں کر، وہ اس کے کمزوری میں آ گیا اس کے باتوں میں، تو اللہ فوری اس کا علاج بتا رہے ہیں. وہ کیا کرو تم، فاستعذ باللہ. یہ جو وسوسے ہے نا، تم ان وسوسوں کس سے بچنا چاہتے ہو تو فوری اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کیا بول رہے، فاستعذ باللہ، پس تم اللہ سے پناہ مانگو. اللہ کے خلاف تمہیں شیطان وسوسے میں ڈال رہا، اللہ سے پناہ مانگو. اب اللہ ہی تم کو بچائیں گا شیطان کے وسوسے. تمہارا اپنا ارادہ تو اپنی اٹل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں اللہ کی تائید اور اس کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک چھپا ہوا دشمن ہے تمہارے پر حملہ ہو رہا ہے وسوسوں کے ذریعے سے. ایک تو انسان کی شکل میں باہر آپ کا دشمن ہے، اور ایک شیطان کی شکل میں چھپا ہوا دشمن ہے. اب وہ تمہارے دل میں اللہ کی ہدایت کے خلاف وسوسے ڈال رہا آپ. تو اب کیا کرو، اب یہ غیبی قوت سامنے کھڑی ہوئی ہے شیطان کی، اب یہ غیبی طاقت جو اللہ کی ہے، اب تمہیں غیبی طاقت سے بچنے کے لیے اب غیبی طاقت کی پناہ میں آنا ہے اللہ کی. فاستعذ باللہ، پس تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اے اللہ مجھے بچا اس سلسلے میں شیطان کے وسوسوں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بشارت دے دیا، انہ هو السمیع العلیم. تم اللہ کو پکارو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا مطلب، یہ دو نام ہے اللہ کے. سمیع کے معنی سننے والا، علیم کے معنی جاننے والا. کیا تشریح کریں گے اپن اس کی؟ اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہوئے؟ وہ سمیع ہوگا، اللہ سننے والا ہے. اب آگے علیم ہے، اس کے معنی کیا ہوئیں گے؟ اب ارے صاحب آپ دعا کر رہے ہیں، دعا کرنا تو بندے کی شان ہے یہ، لیکن آپ اگر دعا نہیں بھی کریں تو اللہ آپ کے حالات سے واقف ہے. سمجھے آپ؟ دعا تو سیکنڈری چیز ہے ابھی ہے،
لیکن اللہ آپ کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں اللہ اس کے علم میں ہے وہ چیز. دعا تو بات کا مسئلہ ہے. اب یہ دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں وہ سمیع ہے اور علیم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی. اسی طرح نوح علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں 2 آیتیں آتی ہیں ایک ہی لفظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ستایا جا رہا تھا. آپ قرآن کی ایک آیت کے جملے اگر وہ سنیں گے تو آپ بولیں گے کیا واقع میں ہے. نبی کو اتنا ستایا جا رہا اتنا ستایا جا رہا لوگوں کو ترس آ رہا وہاں پہ. اللہ کیا بول رہے ہیں معلوم یہ حالات ہو تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے نبی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں. پردے میں نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا. ہم کو کوئی اطلاع دیے تو اطلاع ملنا نہیں ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ جو بھی ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. مطلب کیا اللہ چھوڑ نہیں دیا آپ کو سب حالات آپ کے دیکھ رہا ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت جو دیے دشمن کو وہ مہلت ابھی باقی ہے اسی لیے سب کچھ ہو رہا. اور تمہارا امتحان بھی ابھی باقی ہے. اس کی مہلت ختم ہو جائیں گی اور تمہارا امتحان کا وقت بھی ختم ہو جائے گا تو رزلٹ آ جائے گا اللہ کی طرف سے. اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر آپ ہمارا کام کر رہے ہیں وہ بھی کسی اور کا بھی نہیں. ہاں کیا آپ اپنے لیے تھوڑا ہی کر رہے ہیں سارا اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا ایسے نہیں. ما ودعک ربک وما قلی اے رسول آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑا اس کے نگاہوں میں ہے. آپ نوح علیہ السلام کو بھی ایسے ستایا گیا. وہاں پہ بھی یہ الفاظ آئے اے نوح اب تم کیا کرو اب ان کا وقت آ گیا ختم مہلت ختم ہو رہی. اب کرنا کیا ہے معلوم اب کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے. پھر دیکھیے اس کے بعد سوار ہو جائیے اور جو ایمان لائے تھے ان کو سوار کر لو. اب دیکھو کیا ہوتا ہے پھر. ارے بھائی یہ قرآن کی باتیں ہے نا یہ ساری. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلیئر کر دیا یہاں پہ یہ 6 آیات ہیں. یہ سورہ حامیم سجدے کی آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک ہے. آپ گھر میں جا کے بھی اس کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ پڑھیے اس کی تفسیر بھی پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آیات میں جو ہے کیا حقیقت بتائی گئی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک